الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم صدق اللہ العظیم۔ قیامت کے دن جب کہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد بجز اس کے کو کوئی قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ یہ سورہ شورا کی ایک آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن نہ تو کوئی مال کسی کے کام آئے گا اور نہ کوئی اولاد کام آئے گی۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ جو قلب سلیم، یعنی کہ ایک ایسا دل جس میں اللہ کی یاد ہو، جو شرک و بدعات، کفر و فسق و فجور کی باتوں سے پاک و صاف ہو، جو ہر وقت اللہ کی یاد سے پر رہتا ہو، جس کے دل میں ہر وقت یہ طلب ہو کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرنے کی تمنا اس کے دل میں انگڑائیاں لیتی ہو، ایسے دل کی قدر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہونی ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں مال کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرتے ہیں اور مال ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ مر جاتے ہیں، اسی کی ترجمانی قرآن میں ہے۔ سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے اور اسی فکر میں تم لبے غور تک پہنچ جاتے ہو، یعنی کہ مر جاتے ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا یا پہن کر بوشیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اسٹور کر لیا، باقی تو تیرے ورثہ کا مال ہے۔ یعنی کہ جو مال تو نے راہ خدا میں خرچ کر کے اسٹور کر لیا وہی تیرا اصلی مال ہے جو قیامت کے دن تیرے بینک میں نکلے گا، تیرے اکاؤنٹ میں نکلے گا اور وہ تیرے کام آئے گا۔ باقی تو سب فضول، تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد، تیرے رشتہ دار، تیری وارث جو رہ جائیں گے وہ اس کو یوز کریں گے۔ تو اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو زندگی میں بس اپنی ضروریات کے حساب سے محنت اور مشقت کرنا چاہیے۔ اپنی جو لائف ہے اس کے لیے جو اسٹرگل ہو وہ اسٹرگل بس اتنا ہو کہ اس دنیا میں اپنی ضرورتیں پوری ہو جائیں، باقی جو اسٹرگل ہو وہ ایک اللہ کے دین کے لیے جدوجہد ہو۔ ایک داعی کا جو کردار ہوتا ہے اس کی جو تعریف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ یہ بتایا ہے کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین اور پسندیدہ پروفیشن اگر کوئی ہے تو وہ داعی کا پروفیشن ہے، اسلام پھیلانے والے کا پروفیشن ہے، جو اسلام کے لیے جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آپ نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے قبرستان میں خطبہ دیا تھا، اس میں فرمایا تھا کہ میں اس بات سے بالکل ایگری ہوں، بالکل گارنٹیڈ ہوں کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ میرے بعد تم مال کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کی محبت میں آپ مبتلا ہو کر آخرت کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات حرف بحرف پوری ہو رہی ہے کہ انسان صرف اور صرف اپنی اولاد کی محبت میں، اپنی فیملی کی محبت میں ہر وہ کام کا گزرتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قطعی اجازت نہیں دی ہے اور وہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کیوں مکانوں کے بنانے میں عمر کھپا رہا ہے، اس میں بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بستر تیرے لیے، ایک بستر بیوی کے لیے اور ایک مہمان کے لیے، اس سے زیادہ جو کچھ ہے وہ سب شیطان کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ کمانا یہ اپنے وقت کا ضیاع ہے، وقت کو برباد کرنا ہے، آخرت سے فراموشی ہے، کیونکہ قیامت کے دن نہ تو مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی۔ قیامت کے دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو نیک اعمال، قلب سلیم جو صرف اللہ کی یاد سے پر ہو، اللہ کے دین کے لیے تڑپتا ہو،
اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو ہے بے چین رہتا ہو، ایسا قلب سلیم لے کر کوئی اللہ کے حضور جائے گا تو اس کی قدردانی ہوگی، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا اور اس کو پھر جنت کے باغوں میں جو ہے سیر کرایا جائے گا اور جنت اس کے نصیب میں آئے گی۔ تو یہ ایک آیت تھی جس پر مختصر میں نے گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا کی رنگینیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ باقر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔